بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول افتاء و آدابہ کلاس کی کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 67 ہے، اور آج کی نشست میں بھی ہم اسی بحث کا ترجمہ مکمل کریں گے اور جو ہم نے گزشتہ نشست میں شروع کیا تھا جو ترجمہ، تو یہاں سے ہے کہ حل یشترط ان تکون المسألۃ مجتہد فیہا فی الصدر الاول، کہ کیا یہ شرط لگائی جائے گی کہ مسئلہ جو ہے وہ پہلے دور میں بھی مجتہد فیہا ہو۔ فرماتے ہیں کہ بعض حنفیہ نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ قضائے قاضی تب نافذ ہوگی جب اس کی بارے میں دور صحابہ میں اور تابعین میں اختلاف رہا ہو۔ اگر اختلاف اس کے بعد پیدا ہوا ہے تو اس مسئلہ کو اجتہادی نہیں کہیں گے، اور بلکہ وہ مسئلہ اجماعی ہوگا۔ چنانچہ فتاوی ہندیہ میں امام خصاف سے یہ عبارت منقول ہے کہ انہ لم یعتبر الخلاف، ہمارے اور امام شافعی کے درمیان اختلاف معتبر نہیں ہے، معتبر اختلاف تو صرف متقدمین کا ہے، متقدمین سے مراد صحابہ کرام اور ان کے ساتھ کے لوگ یعنی تابعین اور ان کے بعد آنے والے اسلاف ہیں۔ ولیکن لم یاخذ بهذا القول، فرماتے ہیں کہ یہ رائے تو ہے لیکن متاخرین حنفیہ نے اس قول کو نہیں لیا۔ چنانچہ علامہ حصکفی نے عبد المختار میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ بھئی کیا امام شافعی کا اختلاف معتبر ہے؟ تو اصح قول یہ کہ جی ہاں معتبر ہے، صدر الشریعہ کا یہی قول ہے، اور اس پر علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے اس کے تحت لکھا ہے کہ وقیل انما یعتبر خلاف فی الصدر الاول، کہ بھئی یہ کہا گیا ہے کہ معتبر اختلاف صرف وہی ہے جو پہلے دور میں ہوا ہو۔ فتح میں یہ فرمایا گیا ہے کہ میرے نزدیک اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ صحیح ہے کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی مجتہد ہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ محل اجتہاد ہوگا وہ مسئلہ، ورنہ نہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اجتہاد اور بڑے مرتبے والے تھے۔ ذخیرہ کی عبارت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ نابالغ لڑکی کی والد نے اس کے مہر کے بدلے خلا لے لیا اور وہ لڑکی کے لیے اسی کو بہتر سمجھتا ہے تو امام مالک کے نزدیک صحیح ہے اور شوہر مہر سے بری ہو جائے گا۔ اب اگر کسی قاضی نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا تو فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ وَلِيُتَنَبَّهَ إِلَىٰ أَنَّ بَعْضَ الْمُتُونَ، فرماتے ہیں کہ یہاں یہ بات پر متنبہ ہونا چاہیے کہ بعض متون حنفیہ میں عبد المختار کا، جس میں عبد المختار بھی شامل ہے، اس میں یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کے درمیان کئی مختلفیہ مسائل کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان میں امام شافعی کے قول پر دیے جانے والا فیصلہ حنفیہ کے مذہب کے مطابق نافذ نہیں ہوگا، جیسے اس جانور کے حلال ہونے کا فیصلہ دینا جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو، اور ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ کر دینا، اس طرح دیگر مسائل۔ لیکن علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے اس کے تحت فرمایا ہے کہ اصحاب فتاوی جو ایسے آگے آنے والے مسائل ذکر کرتے ہیں جن میں قاضی کا فیصلہ نافذ نہیں ہوتا تو ان کا یہ کہنا قدوری کی عبارت پر مبنی ہے، نہ کہ اس عبارت پر جو الجامع الصغیر میں ہے۔ کہ جامع صغیر کے اندر جو ہے کہتا ہے کہ اس پر نہیں ہے۔ الجامع صغیر میں جن حضرات نے یہ کہا ہے کہ امام مالک اور امام شافعی کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو انہوں نے قدوری کے قول پر اعتماد کیا ہے، اور جنہوں نے جو ہے اس اختلاف کو معتبر مانا ہے انہوں نے جامع صغیر کے قول پر اعتماد کیا ہے۔ اور واقعات الحسامیہ میں فقیہ ابو اللیث سے منقول ہے کہ ہم اسے یعنی الجامع صغیر کی عبارت کو لیتے ہیں، لیکن شرح ادب القضاء میں ہے کہ فتویٰ اس قول پر ہے جو قدوری میں ہے۔ اور سابقہ تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ یہ دونوں قول ہی حضرت فرماتے ہیں کہ دونوں قول تصحیح شدہ ہے، متون تو اس کے مطابق جو قدوری میں ہے، اور زیادہ مدلل وہ ہے جو جامع صغیر میں ہے، اس لیے اس کو الفتح میں بھی ترجیح دی گئی ہے۔ اور اب حضرت خود اپنی رائے بتاتے ہوئے فرماتے ہیں قال عبد ضعیف، حضرت فرماتے ہیں کہ والظاہر انه لا تعارض، فرماتے ہیں کہ لا تعارض، فرماتے ہیں کہ بظاہر تو قدوری کے قول اور جامع صغیر کی عبارت میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ الجامع صغیر کی عبارت یہ ہے کہ فإن مختلف فيه الفقهاء، جس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہو جائے اور قاضی اس میں کوئی فیصلہ کر دے تو پھر دوسرا قاضی آ جائے جس کی رائے اس مسئلے میں مختلف ہو تو وہ اسی پہلے جو فیصلے کو نافذ کرے گا۔ اور قدوری کی عبارت یوں ہے کہ جب قاضی کے سامنے کسی حاکم کا حکم پیش کیا جائے گا تو اسے نافذ کر دے گا سوائے اس کے جو قرآن یا سنت یا اجماع کے خلاف ہو، جس پر کوئی دلیل نہ ہو۔ ولیس هناك فرق جوہری، فرماتے ہیں کہ دونوں عبارتوں کے اندر کوئی خاص بنیادی فرق نہیں ہے۔ امام قدوری نے اس عبارت میں صرف مشہور شرط زائد کی ہے کہ قاضی کا فیصلہ کتاب اللہ یا سنت اجماع کے خلاف نہ ہو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شرط تو تب سب کے نزدیک ملحوظ ہے، لیکن امام قدوری نے کوئی جزئی مسئلہ ذکر نہیں فرمایا جس میں یہ فیصلہ نافذ نہ ہونا اور نہ ہونا ذکر ہو، اور نہ ہی انہوں نے متروک التسمیہ عمدن کی مثال دی ہے، یا ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ کرنے یا جیسے کسی اور مسئلے کے بارے میں ایسا کہا ہو کہ یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ انہوں نے صرف مشہور ضابطے کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ والظاہر ان مرادہ، اور بظاہر اس سے مراد یہ ہے کہ قاضی کا اجتہاد وغیرہ مقامی اجتہاد میں نہ ہو یا کوئی ایسا شاذ قول ہو جس پر تمام فقہا نے نکیر کی ہو تو اس کے مطابق پھر وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ جیسے مثلا جواز متع، یا اسی طرح یعنی متع کے جائز ہونے کا جو مسئلہ ہے
وہ ہو گیا، یا اسی طرح اموال ربویہ غیر یعنی ادھار معاملے کے علاوہ اموال ربویہ میں تفاضل اور اس طرح کی چیزوں کو جائز قرار دینا، تو فرماتے ہیں کہ اس جیسا اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ اجماع کے خلاف ہے۔ وظاہر انه لم يرد اقوال الفقهاء المعتبرین، ظاہر یہ ہے کہ امام قدوری کی مراد معتبر فقہا کے اقوال نہیں تھے، لیکن ان کے بعد میں آنے والے بعض حضرات نے متروک تسمیہ عمدن کے حلال ہونے اور ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ کرنے کو بھی ان مسائل میں شامل کر دیا جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، پھر یعنی ان کو قرآن و سنت کے خلاف قرار دیا، پھر امام قدوری کے قول کو ان مسائل پر چسپا کر دیا اور اس بات کی نسبت امام قدوری کی طرف کر دی گئی۔ نیز ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مسائل ایسے نصوص کے خلاف ہے جو قطعی دلالت ہے، اور نہ ہی امام شافعی کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ نصوص قطعی کی مخالفت کریں گے۔ یہ بات اپنے مقام پر ثابت ہو چکی ہے کہ امام شافعی نے ان مسائل میں احادیث مبارکہ سے استدلال کیا، اگرچہ ان کے احادیث مبارکہ کی تفسیر میں اختلاف ہوا ہے، لہٰذا ان مسائل میں فیصلہ نافذ نہ ہونے والی بات کی نسبت امام قدوری کی طرف نسبت کرنا یہ درست نہیں معلوم ہو رہی۔ القضاء بغیر مذاہب الاربعہ، فرماتا ہے کہ اگر قاضی کو یہ سا فیصلہ کر دے جس میں وہ مذاہب اربعہ سے ہی نکل جائے تو کیا اس کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا؟ تو اشباح و نظائر میں ابن نجیم کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ عبارت ذکر فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ مواقع جن میں فیصلہ نافذ نہیں ہوتا اس میں سے ایک صورت یہ کہ قاضی کو یہ فیصلہ خلاف اجماع کر دے، اگرچہ اس مسئلے میں ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی کے اختلاف بھی ہو۔ التحریر میں اس کی صراحت کی گئی ہے کہ اب اس بات پر اجماع ہو گیا ہے کہ ائمہ اربعہ کے مذاہب کے خلاف کسی مذہب پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ائمہ اربعہ کے مذاہب ہی منضبط ہے اور ان کی خوب اشاعت ہو چکی ہے اور انہی کے پیروکار بکثرت پائے جاتے ہیں۔ ولیکن فیما قال ابن نجیم، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ علامہ ابن نجیم نے جو کچھ ذکر فرمایا اس میں کئی اعتبار سے اشکال ہے۔ نمبر ایک، علامہ ابن نجیم کی یہ بات جو ہے وہ شیخین کی اس بات کے خلاف ہے کہ بعد میں آنے والے اجماع صاحب کا اختلاف کو ختم نہیں کرتا، یہ اس کے خلاف ہے۔ ظاہر یہ کہ شیخین کے قول پر عمل ہوگا، جیسے کہ ہم گزشتہ جو ہے وہ پہلے تفصیلات کے اندر ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا اشکال یا دوسرا نقطہ، فرماتے ہیں کہ ابن نجیم نے اپنے اس قول میں علامہ ابن حمام کی کتاب التحریر پر اعتماد کیا ہے، لیکن علامہ ابن حمام نے تو یہ نہیں کہا کہ مذاہب اربعہ کے علاوہ پر دیا کہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی کی تقلید عمومی طور پر جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے علاوہ دیگر حضرات کے مذاہب مدون نہیں ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی اور کا امام کا قول اس بارے میں بھی مؤثر نہ ہو کہ مسئلہ اجتہادی ہے۔ علامہ ابن حمام کی التحریر کے اندر جو عبارت ہے وہ یوں ہے کہ یہاں سے نقل کی نقل امام البرہان، یہاں سے علامہ ابن حمام کی عبارت حضرت نے نقل کی ہے۔ فرماتے کہ امام نے البرہان میں محققین کا اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ عوام کو اکابر صحابہ کی تقلید سے روکا جائے گا، بلکہ ان حضرات کی تقلید کا حکم دیا جائے گا جو ان کے بعد آئے اور انہوں نے تمام مسائل کو مرتب اور مدون طور پر بیان کر دیا۔ اسی پر وہ بات بھی مبنی ہے کہ جو بعض متأخرین نے ذکر کیا کہ ائمہ اربعہ کے علاوہ دیگر حضرات کی تقلید سے منع کیا جائے گا، کیونکہ ائمہ اربعہ کے مذاہب ہی منضبط ہے اور انہی کے مسائل کی تقلید اور عام مسائل کی تخصیص ہو چکی ہے، جبکہ ان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں اب ایسا معلوم نہیں ہے، کیونکہ ان دیگر ذات کے پیروکار ختم ہو چکے ہیں، اور یہی بات صحیح ہے۔ علامہ ابن امیر حاج نے فرماتا ہے کہ اس کے تحت لکھا ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہو کہ ابن حمام نے ان چاروں ائمہ کے علاوہ کی تقلید سے روکا ہے، کیونکہ دیگر ذات کے مذہب کی حقیقت کو نقل کرنا ناممکن ہے اور ان کے مذاہب کے صحیح طور پر ثابت بھی نہیں ہو سکتے۔ اس منع کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ دیگر ذات تقلید کیے جانے کے اہل نہیں تھے۔ اور عز بن عبد السلام نے اسی کے بارے میں یہ نقطہ بھی لکھا ہے کہ